موروثا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. گرامی قدر حضرات، میں خود بھی ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور مساجد بنانا، مدارس بنانا، اداروں کا اہتمام، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وابستہ رہتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی علاقوں سے بڑے بڑے علماء نہیں، بڑے بڑے محدثین نکالتے ہیں. یہ اللہ کا اسلوب اور منہج ہے. لہذا ہر انسان کو دین اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے حتی الامکان کوشش اور سعی کرتے رہنا چاہیے. میں ان راستوں میں آنے والی تکالیف، مصائب اور آلام کو اچھے سے جانتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ منزل ہماری جنت ہو اور راستے میں تکالیف و مصائب نہ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے، انہیں تکالیف پہنچیں، انہیں مصائب پہنچے، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلا دیا گیا۔ یہ زلزلہ جو ہے نا، زمین والا زلزلہ نہیں ہے، یہ زلزلہ جو ادھر زلزلہ بلپا ہو جاتا ہے، یہ وہ والا زلزلہ ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مومنیت تو تب پتہ چلتی ہے جب آگے بھی راستے بند ہوں، پیچھے بھی راستے بند ہوں، دائیں بھی راستے بند ہوں، بائیں بھی راستے بند ہوں، اپنے بھی چھوڑ چکے ہوں، لیکن انسان چٹان کی طرح کھڑا ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن انسان۔ اللہ کے نبی سے کہا جو چاہتے ہو کر لیتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز کیا؟ نہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کا یہ اہتمام دیکھ کے یقین جانیے، کیونکہ ہم نے بھی اسی طریقے سے سٹارٹ لیا تھا، اور الحمدللہ آج ایک کنال کے اندر پورا ہم نے اپنا مرکز قائم کیا ہوا ہے، اور وہ اس سے بھی بالکل بیکورڈ علاقہ ہے۔ اور الحمدللہ اس ٹائم پہ ہم نے فیسز پہ کچھ اکیڈمیز اپنی شروع کی ہوئی ہیں۔ مقصد اپنا بتانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں بھی یہ ساری رکاوٹیں اور یہ مسائل آئے۔ میں کہتا ہوں آپ سوچ لیں کہ میں نے سونے کی مسجد بنانی ہے، یہ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم وہ مسجد بنوائیں گے، یقین رکھیے گا۔ اور یقین بھی وہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تھا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو پا لیے گئے۔ تو نے کہا تھا میرا رب بڑا طاقتور ہے، ناصر ہے، حامی ہے، بچا لے گا۔ اب پیچھے فوجیں ہیں، آگے سمندر ہے، راستہ کوئی نہیں۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ عربی کی گرامر اور قواعد سے اگر ہم تھوڑے سے وابستہ ہوں تو یہاں پر دو تاکیدیں انہوں نے استعمال کی ہیں، اور تیسرا لفظ ادراک کا استعمال کیا انہوں نے۔ اِنَّا، بے شک ہم، لا یقیناً، مدرکون، ہمارا ادراک کر لیا گیا۔ ابھی تو وہ فوج دور تھی، ابھی تو ہاتھ نہیں ڈالا تھا، لیکن یہ قوم پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ہے رویت، ایک ہوتا ہے ادراک۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ستارے جو ہیں اس کی رویت ہمیں ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، ان کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ ادراک ہے جیسے میں ہاتھ لگا کے اچھے سے کسی بھی چیز کی ماہیت کو پہچان جاؤں، یہ ہے ادراک۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار۔ ہاتھ سے بھی ادراک ہے، آنکھ سے بھی ادراک ہے۔ آنکھ سے میں اگر کسی کی ماہیت کو اچھے سے سمجھ لیتا ہوں تو یہ بھی ادراک ہے، اگر ہاتھ سے پکڑ کے دیکھ لیتا ہوں یہ بھی ادراک ہے۔ اللہ کا ادراک نہیں ہونا کہ ہم اللہ کو بالکل اللہ کی ماہیت قیامت والے دن پہچان جائیں جنت کے اندر، نہیں، اللہ کی صرف رویت ہوگی، ادراک نہیں ہوگا اللہ کا۔ تو معنی انہوں نے کہا ہمارا ادراک کر لیا گیا، ہمیں تو پکڑ لیا گیا۔ جواب سنیے گا، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے یقین۔ قال کلا، یہ تلوار چلائی، ہرگز نہیں، یہ ہے یقین۔ نہ آگے راستے نہ پیچھے راستے، سارے راستے بند،
سدن، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے گائیڈ کرے گا. یہ ہوتے ہیں یقین. ایسا یقین جس کے دل میں آ جائے دنیا اس کو نہیں ہرا سکتی، دنیا اس کو مات نہیں دے سکتی. اس لیے یہ اہتمام دیکھ کے دل کو خوشی ہوئی، اور ویسے بھی دل کو بڑے تکالیف اور صدمہ سا پہنچتا ہے جب کچھ لوگوں کی حالت، اپنے ہی لوگوں کی کچھ حالت دیکھتے ہیں. علمیت سے دور، کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ پڑھنا پڑھانا یہ تو ہمارا کام تھا، اور ہمارا نام بھی اسی سے وابستہ ہے. اس لیے یقین رکھیے گا اللہ رب العزت کسی بھی محنت کو، کسی کی محنت کو، سعی کو، جد و جہد کو ضائع نہیں کرتے. ایک عقل مند انسان، سمجھا ہوا انسان، دانا انسان، اس کے پاس بھی اگر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو مزدوری ٹائم سے پہلے دیتا ہے. اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تم جو دیکھتے ہو، جو سوچتے ہو، اللہ اس جیسا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو یونیک ہے، بے مثال ہے، لاسانی ہے. میرے ذمے جو ٹاپک تھا وہ حیا کا تھا. حیا کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک ہوتا ہے حیا لوگوں سے، ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں حیا کی، اور ایک حیا ہے اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت سے حیا کیا؟ کہ گناہ کرتے ہوئے انسان اللہ کا حیا دل میں لے آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سر، کیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے حیا کے متعلق کوئی آیت آتی ہے؟ جی ہاں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. یستخفون یہاں پر یستحیی کے معنی کہ تم لوگوں سے تو برائی کرتے ہوئے حیا کرتے ہو، شرم کرتے ہو کہ اگر دیکھ لیا تو عزت ختم ہو جائے گی. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتے ہو، اللہ سے تم نہیں چھپتے ہو، اللہ سے تم نہیں ڈرتے ہو. وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم رات کو آپس میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہو گناہوں کے. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور اللہ نے انسان کا ہر طرف سے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے. انسان کہیں بھی چلا جائے اللہ سے نہیں چھپ سکتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہاں پر اللہ نے علم کا ذکر کیوں کیا؟ کہ بھائی جن لوگوں سے تم ڈرتے ہو وہ تو بیچارے کمزور ہیں. دلیل ہے کوئی؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تو چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزور سے ڈرتے ہو، حیا کرتے ہو، چھپتے ہو، اور اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں. ماں یہ کلمہ عامہ ہے، جو کچھ زمین میں اللہ سب جانتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. یہ تمہاری جو آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تین لوگ جب سرگوشیاں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، الا هو رابعهم، چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، اور 5 لوگوں کی سرگوشی میں چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. دل میں شبہ نہ رہ جائے، ذہن میں شبہ نہ رہ جائے
کہ اس سے زیادہ تعداد کو اللہ نہیں جانتا، اللہ نہیں ہوتا. فرمایا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، کروڑوں لوگ بھی بیٹھے ہوں اللہ ان میں موجود ہوتا ہے، اللہ کو علم ہے. الا هو معهم اینما كانوا، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں خبر دے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا، آج اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے رکھ کے پڑھ. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ. جب زبان بول کے کہے گی اس نے یہ گناہ کیا تھا، کان بول کے کہے گا یہ گناہ کیا تھا، آنکھیں بول کے کہیں گی یہ گناہ کیا تھا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں خبر دے گا، بتائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. کیا اللہ مخفی بات کو بھی سن لیتے ہیں؟ جی ہاں، دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله هذه الآية قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کے اپنے خامد کے بارے میں کچھ شکایات کرنے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ باتیں کر رہی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر کے کنارے کے اندر کارنر پہ کھڑے ہو کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کر رہی تھی. ما اسمع ما تقول، وہ جو باتیں کر رہی تھی میں سن نہیں سکتی تھی. الحمد للہ الذی وسع سمعه الاصوات، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے. فانزل اللہ هذه الآیہ، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. میں تو ساتھ کھڑی تھی، سن نہیں سک رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا. تجادلك في زوجها، جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں. وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. تو معنی کہ جو اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ما اريد منکم. جو اللہ رزاق ہے، قوت والا ہے، متین ہے، زبردست ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، رزق میں تنگی کشادگی کرتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا مالک ہے جس نے ساری کائنات بنائی. الذي خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے زمین و آسمان ہے. وللہ المشارق والمغارب، اسی کے لیے مشارق اور مغارب ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کے احسان کتنے. اس اللہ سے تو حیا نہیں کرتے ہو، ان لوگوں سے حیا کرتے ہو، ڈرتے ہو، چھپتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حیا کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اور یاد رکھیے حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. حیا ہے، اللہ سے حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر اللہ کا حیا دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں. 70 شعبہ، سب سے افضل زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا.
وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی سب سے ہلکی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور پھر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے اندر اس حیا سے مراد اللہ سے حیا ہے، اللہ سے حیا کرنا برائی کرتے ہوئے. اور یاد رکھیے کہ حیا ہی تمام برائیوں سے روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. اگر حیا نہ ہو تو انسان جو کچھ مرضی کرتا چلا جائے. اس بات پہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ حیا ہی تمام برائیوں سے رکاوٹ بنتا ہے، تمام برائیوں سے روکتا ہے؟ جی ہاں. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فافعل ما شئت. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر اللہ کا حیا نہ رہے جو دل کرے کر. معنی حیا رکاوٹ بنتا ہے. حیا انسان کے دل میں نہ ہو اللہ رب العزت کا تو انسان کسی بھی برائی سے نہیں رک سکتا. اس لیے تو فرمایا اگر حیا نہیں تو جو دل کرے کرو، جو دل کرے کرو. اس لیے جو لوگ سارا کچھ کر جاتے ہیں، ابھی کل ایک خبر سنی کہ ایک والد نے اپنے بیٹے کو کہہ کے اپنی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کروائی اور اس کے بعد مار دیا اس کو گلا دبا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا حیا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. بڑے بڑے معاملات کر جاتے ہیں انسان. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت بھی حیا کرتے ہیں. اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگو میں تو تم سے حیا کرتا ہوں، تم مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ میں خالق ہوں، میں نے ساری کائنات بنائی، میں نے تمہیں بنایا. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تم تو مذکور چیز ہی نہیں تھے بھائی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تم تو کچھ بھی نہیں تھے. انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تم تو سن بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے تمہیں سماعت دی تھی. تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے تمہیں بصارت کی قوت اور استطاعت دی تھی. ہم تو تم سے حیا کرتے ہیں لیکن تم ہم سے کیوں نہیں حیا کرتے؟ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ کے اندر بھی حیا کی صفت موجود ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب حیا والا ہے. یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اس چیز سے اذا رفع الیہ یدیہ، جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ان یردہما صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹ جائیں. اس بات سے اللہ کو حیا آتی. اللہ رب العزت بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. اللہ رب العزت حیا کرتے ہیں انسانوں سے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس لوٹ جائیں. صفرن، صفر، صفر، یہ صفر عربی کا لفظ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حیا کی صفت موجود تھی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والی صفت موجود تھی. اس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کیا کرتے تھے. اور حیا کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دو عورتیں وہاں پر کھڑی تھیں، ان میں سے فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ان میں سے ایک چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اور اس نے کہا کہ میرا ابا آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دے، اس کا صلہ دے، اس کی مزدوری دے. اب اس آیت کے اندر غور کیجیے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحیاء. وہ چل کے آ رہی تھی حیا پر، گویا کہ حیا زمین ہے اور اس کے اوپر وہ عورت چل کے آ رہی ہے. اس قدر حیا کی اتم صفت کے اندر وہ لڑکی، وہ نبی کی بیٹی موجود تھی. علی استحیاء. اور ہماری عورتوں کے اندر آج حیا نہیں ہے، بالکل حیا کی صفت موجود نہیں. اور معذرت کے ساتھ ہم نے خود موبائل لے کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ سارے معاملات کر کے دیے، پھر ہم نے ان کو بازار میں شاپنگ کے لیے بھیج دیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کسی بھی معاملے میں عورت انسان سے قوی نہیں ہو سکتی. اللہ نے قوی بنایا ہے، اللہ نے نگران بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو نگران بنایا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی آپ میں سے مسئول ہے. اللہ نے ہر مسئول سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرنا ہی کرنا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ نے پوچھنا ہے تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری ماں کیا کرتی تھی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا؟ یہ مائیں تو ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھگوا دیتی ہیں. علم ہوتا ہے سارا، کیا کر رہی ہے میری بیٹی گھر کے اندر، موبائل کا کیسا استعمال کر رہے، سارا علم ہوتا ہے. ہسبینڈ کو نہیں بتاتی. پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ابا جی ویسے پنچایتی لوگ ہیں، ہم لوگ تشیعوں کے روافظ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اور الحمدللہ ایک ابو کے دوست تھے، قطر کے اندر رہتے تھے. وہ گھر میں آئے، اور ایک انسان جو ہے گھر میں آتا ہے اور سامان دے کے جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے جیسے بندہ فری ہوتا ہے گھر میں. ابا جی نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا لگتا ہے آپ کا بھائی، یہ محرم ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا دوست ہے، میں ادھر ہوتا نہیں اس لیے یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچا جاتا ہے. تو ابو جی نے سمجھایا کہ بھائی یہ کام اچھے نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کا نتیجہ بہت غلط ہوگا. اس نے کہا نہیں، ہم بڑا اعتماد ہے ہمیں اس پر، ہمیں بڑا اعتماد ہے. لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک عورت اور ایک مرد خلوت اختیار کرتے ہیں ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں اعتماد ہے، کچھ نہیں کرے گا، بڑا نیک صوفی. کیا ہوا؟ وہ جناب قطر گئے اور پیچھے سے اسی لڑکے نے اس کی بہن کو پکڑا اور لے گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ چند دن کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا. ٹرک چلاتا تھا، ٹرک کے اوپر گاڑی چڑھی اور فوت ہو گیا. اب وہ ہسبینڈ جو بھگا کے لے کے گیا تھا لڑکی کو، اس کی بہن کو، اس نے کہا کہ جاؤ تمہاری بھائی کی جو جائیداد ہے اس سے حصہ لے کے آؤ. یاد رکھو، جو بھاگ کے گئی ہے ہسبینڈ ایک دن کے اندر تو قدر کرے گا، اس کا خامد ایک دن قدر کرے گا، دوسرے تیسرے دن خامد کیا ہے، وہ تو بھگا کے لے گیا. اجازت سے تو لے نہیں گیا. لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہے ہی نہیں. ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نہ کرواؤ مشرکات کا. یہاں پر بھی ولیوں کو خطاب ہے قرآن مجید کے اندر. تو وہ جب ڈیڈ باڈی واپس آئی، اس نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے گھر، اپنے بھائی کی جائیداد سے اپنا حصہ لے کے آؤ. اس نے کہا دیکھو میں پہلے بھاگ کے آئی ہوں اور اب جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح سے جائیداد کا حصہ مانگ کے لے آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجبور کیا، بڑا مجبور کیا. اس نے کہا نہیں. آخر کار وہ چلی گئی، انہوں نے حصہ نہیں دیا. واپس جب رات کو کافی دیر ہو چکی تھی گھر پہنچی اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو ہمارا ناک نہیں چھوڑا، ہم تجھے جائیداد سے حصہ دیں، جاؤ دفع ہو جاؤ.
کیا ہوا؟ وہی عاشق صاحب نے پسٹل نکالا اور سیدھی گولیاں ماری سر کے اندر. آج تک وہ ہسبینڈ بھی جناب، وہ عاشق صاحب وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور بہن صاحب قبر کے اندر، بھائی بھی ہے. یہ نتیجے ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا غیر محرم کو اپنے گھر کے اندر داخل نہ کرو. اور یہ شرعی اور غیر شرعی پردے والی مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ہم شرعی پردہ کروا رہے ہیں اور دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ غیر شرعی ہوگا نا. غیر شرعی بھی کوئی قسم ہے غیر شرعی پردے کی. ہم شرعی پردہ کروا رہے ہیں، ہم کزن کو اندر نہیں آنے دیتے، ہم پھپھی کے بیٹے کو، چاچے کے بیٹے کو، تائے کے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیتے، ہم شرعی پردہ کرتے ہیں. اور یہ والے جو کزن اندر بڑے ہوتے ہیں یہ غیر شرعی پردہ کرتے ہیں. غیر شرعی، جب غیر شرعی آ گیا تو پھر تو نکل گیا نا دین سے. اس لیے خدا را ان چیزوں پہ تھوڑا فوکس کریں. بہت سارے ایسے واقعات. بہرحال اللہ رب العزت سے حیا انسان کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. کوئی بھی برائی انسان کرنے لگے فوراً سوچے. اور اللہ سے حیا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ سے حیا کا مطلب کہ جو اوامر، جو احکام اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سور سے احادیث میں احکام نازل فرمائے، ان احکامات پر عمل کرنا. اور ان منہیات سے، ان معصیات سے جن سے اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے منع کیا، ان سے رک جانا. اب حیا کا اصل مقصد کیا ہے؟ ملاحظہ ہو. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنا لنستحیی والحمد للہ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ البطن وما حوى، أن تذكر الموت والبلاء، فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الاستحياء من الله حق الحياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہم سے کہا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم حیا کرتے ہیں. فرمایا وما ذاک، یہ تو مراد ہی نہیں میری، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، لیکن اللہ سے حیا کرو جس طریقے سے اس کا حیا کرنے کا حق ہے. ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ وہی ماں جو کچھ اس کے اندر ہے سب کی حفاظت کرو. کانوں کی حفاظت، کوئی حدیث آتی ہے کہ کان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کان کا بھی کوئی نہ کوئی شر ہے. جی ہاں. عن شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی تعوذا اتعوذ به، فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا تعوذ بتائیے کہ جس سے میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں. فرمایا پڑھ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، اللہ مجھے میرے کانوں کے شر سے بچا. میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کان کے شر سے. کان سے میوزک سننا، ڈھول باجے سننا، لغویات سننا، فضولیات سننا. والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کی نشانی ہے کہ وہ تو لغویات سے بھی بچتا ہے. یہ جو جگتیں ماری جاتی ہیں، یہ جو سٹیج ڈرامے ہیں، یہ جو فضولیات ہیں، لغویات ہیں، میوزک ہے، یہ تو دور کی بات. فرمایا ثم قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ کان کے شر سے بچا، زبان کے شر سے بچا، آنکھ کے شر سے بچا، دل کے شر سے بچا، اور میری خواہشات کے شر سے مجھے بچا. اس کا مطلب کان کا بھی شر ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں کان، آنکھیں، دل، ہر ایک چیز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے. اور
زبان. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ لسانه وقال فكف عليك لسانك فقال وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك ولماذا يكب الناس على وجوههم على حصائد ألسنتهم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کافی ساری چیزیں سکھائیں. آخر میں کہا, زبان کو پکڑ کے کہا کہ میں تجھے سب چیزوں سے بڑی چیز نہ بتاؤں. فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس کو تھام لے, کف علیک لسانک, اپنی زبان کو تھام کے رکھ. فرمایا یا رسول اللہ, کیا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی, مطلب پہلے آپ نے دین کے بارے میں بتایا, پھر اسلام کے بارے میں بتایا, اور ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے بڑی چیز بتاؤں. سب سے بڑی چیز دین اسلام, ساری چیزیں گزر چکی, اور سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول, کیا زبانوں کی وجہ سے بھی مواخذہ ہوگا؟ فرمایا ثقیلت کا امو کا, تیری ماں تجھ پر روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یہ زبان کی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے ہی تو جہنمیوں کو چہرے کے بل چلنا پڑے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ زبان کے گناہ کے وجہ سے ہی, یہ دیکھو عذاب کی ایک خاص قسم ہے. زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو اپنے چہرے کے بل چلنا پڑے گا. آج تو ہم ٹانگوں پر چلتے ہیں, کل کو اللہ رب العزت ہماری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, غلط استعمال کی وجہ سے چہروں کے بل اللہ جہنمیوں کو چلائیں گے. اور ایک اور حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی خوشنودی کا, اللہ کی رضا کے لیے ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. کتنے کلمے؟ ایک کلمہ. اور کلمہ عربی میں پتہ کسے کہتے ہیں؟ عدنان, یہ ایک کلمہ ہے. مستنصر, یہ ایک کلمہ ہے. زید عمر بکر, یہ ایک کلمہ ہے. جدار, یہ ایک کلمہ ہے. جملے کی بات نہیں کی اور کلام کی بات نہیں کی. جملہ زید کھڑا ہے, اس کی بات نہیں کی. کلام کی بات نہیں کی, جو میں کر رہا ہوں اب کافی دیر سے, اس کی بات نہیں کی. ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ, ایک کلمہ کہتا ہے اللہ کی خوشنودی میں سے, اللہ کی رضا کے لیے. لا یلقی لها بالا, بڑا ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کو بڑا ہلکا لے رہا ہوتا ہے. یرفعہ اللہ بها درجات, اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس انسان کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. اور ایک آدمی ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی والا اپنی زبان سے نکالتا ہے, لا يلقي لها بالا, کوئی پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نو ٹینشن, بالکل ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے اس کلمے کو. یہوی بہا فی جہنم, اس ایک کلمے کی وجہ سے, جملے کی وجہ سے نہیں, کلام کی وجہ سے نہیں, ایک کلمے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. آنکھ کا گناہ, عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال یا علی فإن لك الأولى وليست لك الآخرة لا تتبع النظرة النظرة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ لگا. ایک ہوتی ہے نظر فجات. مثال کے طور پہ میں راستے میں جا رہا, کوئی لڑکی راستے سے گزری اور میری اچانک کی نظر پڑ گئی, اچانک کی نظر پڑ گئی, فوری میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا, تو اس نظر میں کوئی گناہ نہیں, اس نظر میں کوئی گناہ نہیں. انسان کے لیے وہ گناہ لکھا جاتا ہے جو قصد سے کرتا ہے, ارادے سے کرتا ہے.
فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ لگا، جو ہی ایک نظر پڑی دوسری نظر نہیں لگانی. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اس لیے کہ تیرے لیے پہلی ہے دوسری نہیں. اور پھر فرمایا وَلِتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کے حیا میں سے ہے. وَلِتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرنا. آج افسوس کے ساتھ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن موت کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. موت کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، موت کو، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے. اصل میں نا میں ایک نقطے کی بات کروں آپ کو میرے بھائیوں، بیسیکلی اللہ کی معرفت کمزور ہے. جب اللہ کی کسی بھی چیز کی معرفت نہیں نہ ہوتی، مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. جو ہی مجھے پتا چلے گا یہ جناب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جناب ایم این اے صاحب ہیں، فوری میں ان کی رسپیکٹ کروں گا، چائے پوچھوں گا، پانی پوچھوں گا، ان کی عزت کروں گا، تکریم و تحسین و تجمیل بجا لاؤں گا. کیوں؟ چونکہ اب مجھے ان کی حقیقی معرفت ہو چکی ہے. جب تک کسی بھی چیز کی معرفت اور پہچان نہیں آتی اس چیز کی قدر دل میں پیدا نہیں ہوتی. اللہ تو بہت بڑی ذات ہے. اللہ کی معرفت ہی ہمارے دل کے اندر نہ ہو تو ہم اللہ کی قدر کیسے کریں گے؟ پھر ہم عبادات کیسے کریں گے؟ پھر ہمیں نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ پھر ذکر میں مزہ کیسے آئے گا؟ پھر تو نماز میں بھی ہم دنیا کے خیالات رکھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ رب العزت سے حیا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے تقوی اور اللہ کی خشیت اور خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت کسی میدان میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. ان لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی جبکہ تم بالکل تھوڑے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اے نبی، جب تم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جو 313 تھے، بہت تھوڑے تھے، ہلکے تھے، تعداد میں کچھ نہیں تھے، ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد. اللہ اگر اس جماعت کو دن رات محنت کر کے تیار کی ہے، اللہ اگر اس جماعت کو ہلاک کر دیا گیا، تیری عبادت اس دنیا کے اندر نہیں کی جائے گی. بڑی محنت کی ہے. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری اس جماعت کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کو کھانا دے، جوتے نہیں ہیں، جوتے دے، سواریاں نہیں ہیں، سواریاں دے. اللہ رب العزت نے دعا کی اور اس قدر اللہ سے دعا کی، حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے چادر نیچے گر گئی. جب اللہ کا حیا دل میں انتہا پکڑ لیتا ہے اور جب اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے بندہ اس قدر دعا کرتا ہے اور پھر اللہ بھی یردہما صفراً، اللہ کو بھی حیا آتی ہے. یہ بندہ مجھ پہ یقین رکھ کے اکیلا کھڑا ہوا ہے، تنہا کھڑا ہوا ہے، اس کو صرف مجھ پر بلیو ہے، یقین ہے، اعتماد ہے. اور اس حدیث کا یہ معنی نہ کیا کرو انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق نہیں، یقین کے مطابق. جیسا یقین ہوگا، یقین چاہیے اللہ کو. جلدی دعائیں قبول کرنے والی ہے جو ہمیں پڑھی ہوئی ہے. فرمایا دعوت المرء مستجاب اذا لم يستعجل، جب تک انسان دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے اللہ قبول ہی نہیں کرتے. اللہ کو تو اندر کی باتیں چاہیے بھائی، اسی لیے تو تکالیف آتی ہیں، اسی لیے تو اللہ پیستا ہے انسان کو کہ اندر سے آواز نکالے، اندر سے نکلیں آوازیں. جو ہی اندر سے آواز نکلتی ہے فوراً اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے بھی اندر سے بات نکالی تھی اور اللہ نے فوراً یہ آیات نازل کی، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادہا وامر. اے نبی، اس دنیا میں بھی تو ان کی ذلت آج دیکھے گا اور قیامت کے دن بھی اس سے بھی بڑا خطرناک معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے سین استعمال کیا ہے قریب کے لیے، نا مستقبل قریب کے لیے.
اللہ رب العزت دو لفظ استعمال کرتے ہیں، سوفا اور سین. سوفا تھوڑا بعید ہوتا ہے، ہوتا وہ بھی فیوچر ہی ہے، ہوتا وہ بھی مستقبل ہے، لیکن سین مستقبل بالکل قریب. ابھی آ رہا ہوں جناب، ابھی آیا، ایک سیکنڈ میں آیا. یہ فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر. اے نبی تو نے میرا حیا دل میں رکھا، تو نے مجھ میں یقین رکھا، 313 کو میدان میں اتارا یقین کے ساتھ. یاد رکھ ابھی تیری مدد ہو جائے گی. سیہزم الجمع ویولون الدبر. تو دیکھے گا اس جماعت کو جو تیرے سامنے ڈھول بجاتے ہوئے آ رہی ہے، فتح کا جشن لڑائی سے پہلے مناتے ہوئے آ رہی ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ ابھی اپنی پیٹھیں پھیر کے پیچھے کی طرف بھاگیں گے. نبی اللہ کے نبی پھر اشارے کر کے بتا رہے ہیں یہاں پہ وہ مردار ہوگا، یہاں پر وہ مرے گا، یہاں پر وہ مرے گا. یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی معرفت اور پہچان اور اللہ کا حیا، خوف، تقوی، خشیت. یہ بدر کا موقع رمضان کے اندر ہی آیا تھا، کچھ نہیں تھا پہننے کو. اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اگر اللہ کی معرفت دل میں نہیں ہے، خدا را کوئی کتاب پڑھیے اللہ کی معرفت پہ، اللہ کی پہچان پہ. ایک ستارہ زمین سے 8 درجے بڑا ہے. یہ ایٹ لیسٹ جو سائنسدان کہتے ہیں نا 8، یہ دنیا ہوں تو ایک ستارہ بنتا ہے. بعض تو کہتے ہیں کروڑ درجے بڑا ہے، مشینریوں سے ریسرچ کر کے بتایا. ایک ستارہ یہ جو لاکھوں کی، کروڑوں کی، ارب کی تعداد میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک ستارہ زمین سے 8 درجے بڑا ہے. 8 دنیا ہوں تو ایک ستارہ بنتا ہے. اتنی بڑی مخلوق اللہ. اور پھر اس کے اوپر آسمان، پھر آسمان سے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر اوپر اللہ کا عرش، پھر اللہ کی کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض. زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. ایک ستارہ اتنا بڑا، آسمان پھر کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی، پھر اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہوگا. کیوں نہیں ہمیں ان چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہلکا سا ٹیشو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، چھوڑوں گا نیچے گر جائے گا. یہ سورج اور ستارے اور چاند یہ کیسے بغیر سپورٹ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا ہے وہ اللہ. یہ تکلیفیں دیتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ ذات ہی بہت بڑی ہے. یہ سادہ لفظوں میں سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا را اللہ کی پہچان اپنے دل میں لائیے. جب اللہ کی پہچان آ جائے گی نا، یہ دنیا پانی کا بلبلہ لگے گا. متاع قلیل. عربی میں متاع پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جو ایام مینسز میں عورت استعمال کرتی ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے دنیا کو متاع کہا ہے، مانا یہ وہ کپڑا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات اس کے پیچھے بھاگے ہوئے، دن رات دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں. کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ مجھے موقع دے میں بتاؤں کہ جنت کتنی قیمتی ہے. ہم لوگ کتنے خسارے اور نقصان کے اندر جا رہے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کتنی قیمتی ہے. میرے نبی کا عمل بھی جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یاد رکھو، لن يدخل الجنہ، یہ پوری سپیچ ہے، کوئی شخص اس کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. فرمایا اللہ کے رسول وانت ایضا یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے رسول؟ فرمایا جی ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے گی، میں اللہ کی جنت میں اس کے بعد داخل ہو جاؤں گا. اس لیے میرے بھائیوں، خدا را یہ غفلت والی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں رمضان کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کا ذکر اللہ نے شہر رمضان کے فوراً بعد کیا، اس آیت کے بعد فوراً کیا. رمضان کے ذکر کے فوراً بعد اس آیت کو ذکر کیا کہ دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ رمضان ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، ہے ہی رمضان دعاؤں کا مہینہ. اس کے بعد اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس عبادت میں سستی کا شکار ہیں ہم لوگ. اعتکاف کرتے ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے. ایک سال کسی سفر میں چلے گئے، نبی علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. صحابیات، مسجد بھر گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد کے اندر خیمے ہی خیمے تھے صحابیات کے. یہ حالت تھی صحابیات کی. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید میں اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا. اس لیے خدا را اپنی مساجد کو آباد کیجیے، اپنی اولاد کو لائیے، مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیے، اللہ کو منائیے. جب اللہ سمجھ آ گیا نا تو پھر ابن تیمیہ کی طرح تم بھی کہو گے اگر گردن اتار دو گے تو کیا ہوگا، منزل تو میری جنت ہے نا، اللہ کو پالوں گا.
منزلی معیا، کہا منزل میرے ساتھ ہے، گھر سے نکال دو گے ہجرت کا شرف مل جائے گا، نبیوں کا عمل ہے ہجرت کرنا، ثواب ہوگا۔ اگر تم یہاں سے نکال دو گے تنہائیاں ملیں گی، اور نبی کو بھی تنہائی پسند تھی، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو منا لوں گا۔ یاد رکھو مومن کو جب اللہ سمجھ آ جاتا ہے، مومن ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بس اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اللہ اپنی محبت عطا کر دے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ سے ملاقات پسند کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔